تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ یوسف آیات 102 تا 111۔ آگے کا مضمون۔ اب یہ خاتمہ سورہ کی آیات ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور ساتھ ہی قریش کو دھمکی ہے کہ اگر انہوں نے قوموں کی تاریخ سے سبق نہ لیا تو اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہیں جس سے پچھلی قومیں دوچار ہو چکی ہیں۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین وکأی من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ترجمہ۔ یہ سرگزشت غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اور تم تو ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ انہوں نے اپنی رائے پختہ کی اور وہ سازش کر رہے تھے، اور ان لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، خواہ تم ان کے ایمان کی کتنی ہی حرص کرو، اور تم اس پر ان سے کوئی معاوضہ تو نہیں طلب کر رہے۔ یہ تو بس دنیا والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں تو ان سے منہ موڑتے ہوئے، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس طرح کے ساتھ ہی اس کے شریک بھی ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات سے نہ چنت ہیں کہ ان پر عذاب الہی کی کوئی آفت یا قیامت ہی اچانک آ دھمکے اور وہ اس سے بالکل بے خبر ہوں؟ کہہ دو یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی نہیں بھیجے مگر آدمی ہی انہی بستیوں والوں میں سے ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور دار آخرت ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہاں تک کہ جب یہ نوبت آ گئی کہ رسول اپنی قوموں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان کو جھوٹے ڈراوے سنائے گئے تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی، بس نجات ملی ان کو جن کو ہم نے چاہا، اور مجرموں سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان کی سرگزشتوں میں اہل عقل کے لیے بڑا سامان عبرت ہے۔ یہ کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں بلکہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے موجود ہے، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت و رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔
الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ ذالکہ کا اشارہ اسی سرگزشت کی طرف ہے جو سنائی گئی۔ فرمایا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یعنی یہ تمہارے علم و اطلاع سے بالکل باہر کی چیز ہے۔ نہ تمہیں اس کا علم تھا اور نہ اس کے معلوم کرنے کا تمہارے پاس کوئی ذریعہ ہی تھا۔ یہ صرف اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنی وحی کے ذریعے سے تمہیں آگاہ فرمایا، ورنہ تم کہیں اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس موجود تو تھے نہیں جب کہ وہ یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ کسی کی رائے کچھ تھی، کسی کی کچھ۔ بالآخر اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ ان کو کسی کنویں میں ڈال دیا جائے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ تورات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اگر ہے بھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے واقف ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے کہ آپ امی تھے۔ پھر تورات کے بیان اور قرآن کے بیان میں قدم قدم پر اختلاف ہے، اور ان تمام اختلافات پر جو شخص بھی غور کرے گا وہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ قرآن کا بیان بالکل عقل و فطرت کے مطابق ہے، اس لیے کہ یہ براہ راست وحی الہی پر مبنی ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، یعنی طبیعتوں میں اگر حق کو قبول کرنے کی رغبت اور صلاحیت ہو تو قرآن کے وحی الہی ثابت کر دینے کے لیے یہی ایک چیز کافی ہے۔ یہود و نصارہ کے لیے بھی اس میں حجت ہے اور قریش کے لیے بھی، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہ گئی۔ اس وجہ سے خواہ تم ان کے ایمان و ہدایت کی طمع میں کچھ ہی کر ڈالو، ان کی اکثریت ایمان سے محروم رہے گی۔ ان کے ایمان نہ لانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے قرآن کا کتاب الہی ہونا واضح نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی مردہ ہو چکی ہے۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ان کے پیچھے آخر اپنے آپ کو اتنا پریشان کیوں رکھو؟ تم یہ نعمت مفت بانٹ رہے ہو، اس کا کوئی معاوضہ تم نے ان سے طلب نہیں کیا کہ انہوں نے اس کو قبول نہ کیا تو اس سے تمہارے معاوضے میں کوئی کمی ہو جائے گی۔ محرومی ہے تو ان کی نہ کہ تمہاری۔ یہ قرآن تو بس خلق کے لیے ایک یاد دہانی ہے، جو اس کو قبول کرے اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، جو نہ قبول کرے اس کا خمیازہ وہ خود بھگتے گا۔ تمہاری ذمہ داری بس لوگوں تک اس کو پہنچا دینے کی ہے، اس کے بعد تم سبکدوش ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، یعنی ان کے ایمان لانے میں اس چیز کو بھی کوئی دخل نہیں ہے کہ ان کے طلب کے مطابق ان کو کوئی نشانی نہیں دکھائی جاتی۔ اصل یہ ہے کہ نشانیوں کو دیکھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے والی آنکھیں ہی ان کے پاس موجود نہیں، ورنہ آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں حق پر سے یہ گزرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس آنکھیں ہوتی تو یہ ان کو دیکھتے اور ان سے عبرت حاصل کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی نہ قصور تمہارا ہے اور نہ قرآن کا، بلکہ اصل بیماری خود ان کے اپنے اندر ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر کسی چیز کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ قرآن جب ان کو یہ خبر دیتا ہے کہ اگر وہ رسول پر ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو اس کا جواب وہ یہ دیتے تھے کہ آخر اس عذاب کی کوئی نشانی ہمیں دکھا کیوں نہیں دی جاتی۔ یہ اسی کا جواب ہے کہ اگر وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو ان کے گرد و پیش میں اس کی بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن یہ تو اسی کو نشانی سمجھتے ہیں جو ان پر آدم کے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ ان کے قرآن پر ایمان نہ لانے کی ایک اور بڑی وجہ ہے کہ ان میں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں وہ اللہ کے ساتھ بہت سے شرکاء اور شفعاء کو بھی مانتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ ان کی کسی بات پر گرفت کرنا چاہے گا تو بھی یہ شرکاء اور شفعاء ان کو خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ اس ضلالت کی موجودگی میں قرآن کے ڈراوے ان پر کیا اثر کر سکتے ہیں؟
अफ़अमिनु अन तातियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाहि औ तातियहुमुस्साअतु बग़ततन वहुम ला यशउरून। ये सवाल अंजार व तंबीह के लिए है कि क्या वो अपने शुरका और शुफ़ा पर एतमाद करके इस बात से नचिंत हो बैठे हैं कि उन पर अज़ाब इलाही की कोई ऐसी आफत आए जो उन सब को अपने लपेट में ले ले, या क़यामत ही अचानक आ धमके और उनको इसकी खबर भी ना हो। मतलब यह है कि अगर ये चीज़ है तो बस उनकी शामत ही आई हुई है। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। उन तमाम बीमारियों की जड़ ये शिर्क ही था। इस वजह से जब इसका ज़िक्र आ गया तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से पूरी वजाहत के साथ उससे बरात का ऐलान करा दिया गया। फरमाया, इनसे कह दो कि मेरी राह ये है कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ पूरी बसीरत के साथ, मैं भी और वो लोग भी जिन्होंने मेरी पैरवी की है। यानी जिस तरह मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ उसी तरह मेरे पैरों भी अल्लाह ही की तरफ बुलाते हैं, और हम सब इस बात में हुज्जत व बसीरत और दलील व बुरहान की पूरी रोशनी अपने साथ रखते हैं। मतलब ये है कि इस मामले में हमसे कोई ये तवक्को ना रखे कि हम किसी किस्म की नरमी बरतने के लिए तैयार होंगे या कोई तज़ब्ज़ुब गवारा करेंगे। अल्लाह शिर्क की तमाम आलाइशों से पाक और मुनज़्ज़ा है, और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ, यानी उनसे अपनी बरात का ऐलान करता हूँ। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा अफ़लम यसीरू फ़िल अर्द फ़यंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलदारुल आख़िरति ख़ैरुल लिल्लज़ीना इत्तक़ौ अफ़ला ताक़िलून। ये उनके एक और एतराज़ को जो वो ईमान ना लाने के बहाने के तौर पर पेश किया करते थे रफ़ा फरमाया। उनका एतराज़ ये था कि ये किस तरह मुमकिन है कि हम अपने ही अंदर के एक आदमी को जो हमारे ही अंदर पैदा हुआ, हमारे ही अंदर रहा सहा और जवान हुआ, अल्लाह का रसूल मान लें। अगर अल्लाह को कोई रसूल भेजना ही होता तो किसी बरतर मखलूक यानी किसी फ़रिश्ता को रसूल बनाकर भेजता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके उसका जवाब दिया कि तुमसे पहले भी जो रसूल भेजे बिला इस्तिस्ना वो सब आदमियों ही में से भेजे, फ़रिश्तों या जिन्नात में से नहीं भेजे, और इन्हीं बस्तियों वालों में से भेजे जिनको दावत देने पर वो मामूर किए गए, बाहर वालों से नहीं भेजे। अगर इनको कोई इम्तियाज़ हासिल था तो ये नहीं था कि वो कोई बरतर या अनोखी या अजनबी मखलूक थे, बल्कि ये था कि वो खुदा की वही से मुशर्रफ थे। अफ़लम यसीरू फ़िल अर्द इलल आया, यानी अगर अपने ही मुल्क में वो आंखें खोलकर चले फिरे होते तो उन्हें मज़कूरा बाला हकीकत का भी सबूत मिल जाता, और आद, समूद, मदियन वग़ैरह के आसार से ये बात भी उन पर वाज़े हो जाती कि जिन लोगों ने उन रसूलों की तकज़ीब की उनका अंजाम क्या हुआ, और जो लोग उन पर ईमान लाए उनको इसका क्या सिला मिला। और अहले ईमान के लिए सिला भी असली जगह तो आखिरत है, जो इससे कहीं बढ़कर है। तो क्या तुम लोग सोचते नहीं? हत्ता इज़स्तै असर रसुलो वज़न्नु अन्नहुम कद कुज़िबू जाअहुम नसरुना फनुज्जिल मन नशाओ वला युरद्दु बअसुना अनिल कौमिल मुजरिमीन। अब ये कुफ़ार की जल्दबाजी के जवाब में कि अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको अज़ाब से डराते हैं तो ये अज़ाब आ क्यों नहीं जाता। अल्लाह ताला ने इस बाब में अपनी सुन्नत की वजाहत फरमा दी कि अल्लाह अज़ाब भेजने में जल्दी नहीं करता, बल्कि वो अपने रसूलों के ज़रिए से लोगों पर अपनी हुज्जत पूरी करता है। अज़ाब उस वक्त आता है जब अल्लाह के रसूल अपनी कौमों के ईमान से मायूस हो जाते हैं और उनकी कौम के लोग अज़ाब की ताख़ीर के सबब से ये गुमान करने लगते हैं कि उन पर झूठ मूठ अज़ाब की धौंस जमाई गई थी। फरमाया कि इस वक्त हमारे रसूलों के लिए हमारी मदद ज़ुहूर में आती है तो हम जिसको चाहते हैं उसको निजात मिलती है, और मुजरिमों से हमारे अज़ाब को कोई ताकत टाल नहीं सकती। लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब
मा काना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीला कुल्लि शै व हुदन व रहमतुल लिक़ौमिन युमिनून। यानी पिछले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी कौमों की सरगुज़श्तों में अहले अक़ल के लिए बड़ा सामान इबरत मौजूद है, बशर्ते कि ये अक़ल से काम लें और उन सरगुज़श्तों को सिर्फ़ दूसरों की हिकायत समझकर ना सुनें, बल्कि उनसे ख़ुद अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करने के लिए सबक हासिल करें। ये कुरान कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि जो पेशन गोइयाँ और जो हक़ाइक़ आसमानी किताबों में पहले से मौजूद हैं, ये उनकी तस्दीक, हर मुताल्लिक़ चीज़ की तफसील, आगाज़ के एतबार से रहनुमाई और अंजाम के एतबार से रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाएं। ये आखिरी सतरें हैं जो इस बेमाया को इस सूरा की तफसीर में लिखने की तौफ़ीक हासिल हुई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाहौर 17 जून 1970, 21 रबीउल सानी 1390 हिजरी।